السلام علیکم ناظرین، آئیے آج ہم آپ کو جن کے بارے میں بتائیں گے اور شیطان کے بارے میں کہ جن کون ہوتے ہیں اور شیطان کون ہوتے ہیں، اور ابلیس جو ہے شیطانوں کا سردار، یہ دنیا سے جنت کی جانب کیسے پہنچا اور پھر وہ جنت سے دھتکار کر کیسے نکالا گیا۔ تو آئیے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ جن کون ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو کیوں پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیوں کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ناظرین، تو سب سے پہلے دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات ہوا کرتے تھے۔ اسی جناتوں میں ایک جن اجازل ہوا کرتا تھا، جو کہ ابھی ابلیس اسے کہا جاتا ہے۔ جن جو ہوتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں انہیں جن کہا جاتا ہے، اور جو برے ہو جاتے ہیں، جو شرکش ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، وہ شیاطین شیطان کہلاتے ہیں۔ تو جو اجازل ابلیس دنیا سے جنت کی جانب کیسے چلا، تو اسی چیز کو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابلیس جو پہلے دنیا میں بہت عبادت کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری عبادت کیا کرتا تھا، کہ دنیا کی کوئی زمین ایسی باقی نہ تھی جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو جب اللہ کی نوری مخلوقات، اللہ کے جو فرشتے ہیں، جو پہلے آسمان کے فرشتے، ابلیس کو دیکھا کہ دنیا میں بہت عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، اے میرے مولا، تو اس کو آسمان میں بلا لے تاکہ ہم اس سے علم حاصل کریں۔ جب وہ پہلے آسمان پر پہنچا ابلیس، تو وہاں پر بھی جانے کے بعد اللہ کی خوب عبادت کرنے لگا، فرشتے اس سے علم حاصل کرنے لگے۔ تو اسی طرح دوسرے آسمان کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ہم بھی اس سے علم حاصل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے آسمان کے فرشتوں کی دعا قبول کی۔ پھر ابلیس پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی جانب چلا۔ وہاں پر بھی جانے کے بعد وہ خوب عبادت کرنے لگا، اللہ کی حمد بیان کرنے لگا، فرشتوں کو تعلیم دینے لگا۔ پھر وہ وہاں سے اللہ کے تیسرے آسمان کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے رب، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ابلیس سے ہم بھی علم حاصل کریں۔ تو پھر وہ تیسرے آسمان پر چلا گیا، پھر وہاں پر بھی عبادت کرنے لگا۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ جنت میں چلا گیا۔ جنت میں جانے کے بعد جنت کی آرام و آشائش اسے ملی، جنت میں رہنے لگا، اللہ کا قرب حاصل ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امی کو حکم دیا، امی زمین کی جانب گئے، زمین پر پنجہ مارا، مٹی کو پکڑ لیا لانے کے لیے، تو مٹی گڑ گڑا کر رونے لگی اور اللہ کا واسطہ دینے لگی کہ تجھے تیرے رب کا واسطہ ہے، تو مجھے چھوڑ دے، تو مجھے چھوڑ دے۔ تو حضرت جبرائیل امی کو رحم آتا ہے، وہ واپس آ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو زمین گڑ گڑا کر رونے لگتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، پھر اسی طرح وہ بھی زمین سے مٹی لانے کے تو مٹی گڑ گڑا کر رونے لگتی ہے اور اللہ کا واسطہ دینے لگتی ہے۔ پھر وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حضرت اسرافیل علیہ السلام آتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اسرافیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے مولا، تو جس مٹی کو لانے کے لیے کہا وہ گڑ گڑا کر رونے لگی اور کہنے لگی تجھے تیرے رب کا واسطہ، مجھے رحم آیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتا ہے، زمین پر ایک پنجہ مارتے ہیں، پھر وہ گڑ گڑا کر رونے لگتی ہے اور اللہ کا واسطہ دینے لگتی ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کتنا پیارا جواب دیتے ہیں کہ اے مٹی، جس کا تو واسطہ دے رہی ہے، جس کا تو قسم دے رہی ہے، اسی رب نے منگایا ہے، اسی رب نے بلایا ہے۔ پھر وہ مٹی اسرائیل علیہ السلام لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی سے پتلا بناتا ہے، اس کے بعد اس میں آدم علیہ السلام کا پتلا جو ہے اس میں روح ڈالتا ہے، اور پھر جب روح ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں سے کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
فرشتوں کو کہتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے سجدے میں چلے جاتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ وہ تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے اور کافروں میں سے ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے کہتا ہے کہ تو نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو شیطان کہتا ہے اے میرے رب، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم کو مٹی سے، اور آگ مٹی سے بڑھ کر ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی شیطان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت سے نکال دیتا ہے۔ اگر آپ کو اسی طرح ویڈیو چاہیے اور اس کا نیکسٹ پارٹ چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کب تک رہے اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ پھر وہ زمین میں کیسے آئے، تو آپ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ اس کا نیکسٹ پارٹ ہم لائیں۔